السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلدوم کا سبق نمبر 92 پڑھیں گے۔ باب ومن سورۃ التغابن۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ومن سورۃ التغابن۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم الآية۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تفسیر کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہؤلاء رجال اسلموا من اہل مکہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لے آئے تھے، وَأَرَادُوا أَن يَأْتُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَبَى أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ أَن يَدَعُوهُمْ أَن يَأْتُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، لیکن انہیں ان کی بیویوں اور اولاد نے روکے رکھا۔ چنانچہ جب وہ لوگ مدینہ آئے تو دیکھا کہ لوگ دین کو کافی سمجھنے لگے ہیں، تو انہوں نے چاہا ان یعاقبوہم کہ وہ ان کو یعنی اپنی اولاد اور بیویوں کو سزا دیں جو رکاوٹ بنی ہیں، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ اے ایمان والو کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہاری بیویوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ ھذا حدیث حسن صحیح۔ باب ومن سورۃ التحریم۔ عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور قال سمعت ابن عباس يقول لم ازل حريصا ان اسأل عمر عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فصببت عليه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي اللتان قال الله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال لي وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه فقال لي هي عائشة وحفصة قال ثم أنشأ يحدثني الحديث فقال كنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر من ذلك فوالله إن أزواج النبي لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل قال فقلت في نفسي قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية وكان لي جار من الأنصار كنا نتواءب النزول إلى رسول الله قال فينزل يوما ويأتيني بخبر الوحي وغيره وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك قال فكنا نحدث أن غسان تنعل الخيل
لتغزونا فقال فجاءني يوما عشاء فضرب على الباب فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. قلت أجاءت غسان؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله نساءه. قال فقلت في نفسي قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله؟ قالت لا أدري هو ذا معتزل في هذه المشربة. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرتك له فلم يقل شيئا. قال فانطلقت إلى المسجد فإذا حول المنبر نفر يبكون فجلست إليهم ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي قال قد ذكرتك له فلم يقل شيئا. قال فانطلقت إلى المسجد أيضا فجلست ثم غلبني ما أجد إلى آخره. جی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق پوچھوں کہ ازواج مطہرات میں سے وہ کون ہیں جن کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یعنی اے دونوں بیویوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں سوال نہیں کر سکا حتی حج عمر وحججت معه، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا، میں ان کے ساتھ ہی حج میں تھا۔ پھر میں نے برتن سے ان کو وضو کرانے کے لیے پانی ڈالنا شروع کیا اور اسی دوران ان سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین وہ دو بیویاں کون سی ہیں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی؟ فرمانے لگے تعجب ہے ابن عباس کہ تمہیں معلوم نہیں۔ زہری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برا لگا لیکن انہوں نے چھپایا نہیں اور فرمایا وہ عائشہ اور حفصہ ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر قصہ سنانے لگے کہ ہم قریش والے عورتوں کو دبا کر رکھتے تھے، جب ہم لوگ مدینہ آئے تو ایسے لوگوں سے ملے جن کی عورتیں ان کے غالب رہتی تھی، اس وجہ سے ہماری عورتیں بھی ان سے عادتیں سیکھنے لگیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی کو غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی، مجھے یہ بہت ناگوار گزرا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیوں ناگوار گزرا ہے؟ اللہ کی قسم ازواج مطہرات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں اور دن سے رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا ترک کر دیتی ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جس نے ایسا کیا وہ تو نقصان میں رہ گئی۔ میں قبیلہ بنو امیہ کے ساتھ عوالی کے مقام پر رہائش پذیر تھا۔ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، میں اور وہ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ایک دن وہ اور ایک دن میں، اور دونوں ایک دوسرے کو وحی وغیرہ کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں میں ان دنوں اس بات کا چرچا تھا کہ غسان ہم لوگوں سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن میرا پڑوسی آیا اور رات کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نکلا تو کہنے لگا کہ ایک بڑی بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کیا غسان آ گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اعظم من ذلك طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءه، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ حفصہ ناکام اور محروم ہو گئی، میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھی اور کپڑے وغیرہ لے کر نکل کھڑا ہوا۔ جب حفصہ کے ہاں پہنچا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ تمہیں طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلائی منزل میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے۔ مشوربہ کا مطلب ہے غرفہ اور یعنی بالا خانہ۔ اس بلائی جگہ میں الگ تھلگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ معتزل فی هذه المشربہ۔ قال فانطلقت فأتيت غلاما اسود، کہتے ہیں کہ میں ایک کالے لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے لیے اجازت مانگو۔ وہ اندر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ممبر کے گرد چند آدمی بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں بھی ان کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہی سوچ غالب ہوئی تو دوبارہ اس لڑکے کو اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر وہی جواب دیا۔
میں دوبارہ مسجد کی طرف آ گیا، فجلست اور بیٹھ گیا، ثم غلبنی ما اجدو، اور پھر وہی سوچ شدت سے غالب آنا شروع ہوئی، فاتیت الغلام، پھر لڑکے کے پاس آیا، فقلت استأذن لعمر، اور اسے اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ اس مرتبہ بھی اس نے واپس آ کر وہی جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فَوَلَّيْتُ مُنْطَلِقًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ دفعتاً اس لڑکے نے مجھے پکارا اور کہا کہ اندر چلے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے، اور تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، قد اذن لک۔ قال فدخلت فإذا النبي متكئ على رمل حصير فرأيت أثره في جنبيه فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا تو رسول اللہ ایک چٹائی پر تکیہ لگائے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلوؤں پر واضح تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ہم قریش والے عورتوں میں غالب رہتے تھے، پھر جب ہم مدینہ آ گئے تو ہم ایسی قوم سے ملے جن کی عورتیں ان پر حاوی ہوتی ہیں اور ان کی عادتیں ہماری عورتوں نے بھی سیکھ لی۔ چنانچہ میں ایک مرتبہ اپنی بیوی پر غصہ ہوا تو وہ مجھے جواب دینے لگی، فأنكرت ذلك فقالت ما تنكر فوالله إن أزواج النبي لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، اور وہ آگے سے جواب دینے لگی، فأنكرت ذلك، یہ مجھے بہت برا لگا، تو وہ کہنے لگی تمہیں کیوں برا لگتا ہے؟ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے پورا پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی۔ عمر نے عرض کیا کہ پھر میں نے حفصہ سے پوچھا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور ہم میں سے ایسی بھی ہیں جو دن سے رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہیں۔ میں نے کہا بے شک تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ برباد ہو گئی۔ اتأمن احداکن ان یغضب اللہ علیہا لغضب رسول اللہ فاذا ہی قد ہلکت، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اتأمن احداکن، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتی کہ ان یغضب اللہ علیہا لغضب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، تو اس کی ہلاکت میں کیا تردد رہ جاتا ہے۔ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ قَالَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ، تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ عمر نے عرض کیا کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی مت بولنا، ان سے کوئی چیز مت مانگنا، تمہیں جو چیز چاہیے ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، اور اس خیال میں مت رہو کہ تمہیں سوکن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے، یعنی ان کی برابری نہ کرنا۔ اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بیٹھا رہوں؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں پھر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھر میں 3 کھالوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر کشادگی یعنی وسعت رزق کرے، اس نے فارس اور روم کو اس کی عبادت نہ کرنے کے باوجود خوب مال دیا ہے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کر فرمایا اے ابن خطاب، کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا ہے، انہیں دنیا میں، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا، کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، فعاتبہ اللہ فی ذلک فجعل له کفارۃ الیمین۔ قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما مضت 29 دخل علي النبي بدا بي قال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت علم
والله أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت فقلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثنی اللہ مبلغا ولم یبعثنی متعنتا. جی زہری کہتے ہیں، امام زہری کہتے ہیں مجھے عروہ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے بتایا کہ جب 29 دن گزرے تو رسول اللہ میرے ہاتھ تشریف لائے اور مجھے ہی سے ابتدا کی اور فرمایا عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرتا ہوں، تم جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا ایھا النبی قل لازواجک الی آخری، جس کا ترجمہ یہ ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ متاع دے کر بخوبی رخصت کر دوں، اگر اللہ اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیک کرداروں کے لیے اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے ماں باپ مجھے رسول اللہ کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیں گے، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ اس میں والدین سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ اس کے رسول اور دار آخرت کو ترجیح دیتی ہوں. معمر کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے بتایا کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دوسری بیویوں کو نہ بتائیے گا کہ میں نے آپ کو اختیار کیا. آپ نے جواب دیا ان اللہ انما بعثنی اللہ مبلغا ولم یبعثنی متعنتا، اللہ تعالی نے مجھے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے نہ کہ مشقت میں ڈالنے کے لیے، مشقت میں ڈالنے کے لیے. هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجه عن ابن عباس. باب من سورة نون والقلم. وبقال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد إن ناسا عندنا يقولون في القدر. فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن صامت فقال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال لو اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد. جی عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو عطا بن ابی ربا سے ملاقات کی. میں نے عرض کیا کہ اے ابو محمد، یہ عطا بن ابی ربا کی کنیت ہے، اے ابو محمد ہمارے ہاں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. تو اس پر عطا بن ابی رباح نے فرمایا میری ایک مرتبہ ولید بن عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا. والد کا نام عبادہ بن صامت جو کہ صحابی رسول ہے. اپنے والد کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھو، اس نے ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہر چیز لکھتی. وفي الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح غريب وفيه عن ابن عباس. باب ومن سورة الحاقة. عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب زعم أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله جالس فيهم إذ مرض عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذا السحاب. فقال رسول الله والمزن؟ قالوا والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنان؟ قالوا والعنان. ثم قال لهم رسول الله هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا والله ما ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو 73 سنة والسماء التي فوقها كذلك حتى عدهن 7 سماوات كذلك. ثم قال فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والله فوق ذلك. احنف بن قیس
حضرت عباس بن عبد المطلب سے نقل کرتے ہیں، عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اور صحابہ کی ایک جماعت بطحا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدری گزری، لوگ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو اس کا نام کیا ہے؟ عرض کیا جی ہاں یہ بادل ہے۔ آپ نے فرمایا اور مزن؟ عرض کیا جی ہاں مزن۔ آپ نے فرمایا اور عنان؟ عرض کیا جی ہاں عنان بھی۔ پھر پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم ہے آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ عرض کیا نہیں، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے۔ فرمایا ان دونوں میں 71 72 یا 73 برس کا فرق ہے، پھر اس سے اوپر کا آسمان بھی اتنا ہی دور ہے، اور اسی طرح ساتوں آسمان فرمائے۔ پھر فرمایا ساتویں آسمان پر ایک سمندر ہے، اس کے نچلے اور اوپر کے کناروں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا۔ اس کے اوپر 8 فرشتے ہیں جو پہاڑی بکروں کی طرح ہیں، ان کے کھروں اور ٹخنوں کا درمیانی فاصلہ بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا ہے۔ ان کی پیٹھ پر عرش ہے، اور اس کے نچلے اور اوپری کنارے کے درمیان بھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الرازي أن أباه أخبره قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة وعليه عمامة سوداء ويقول كسانيها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد رازی وہ اپنے والد یعنی عبداللہ بن سعد رازی سے نقل کرتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بخارا میں ایک شخص کو دیکھا جو خچر پر سوار تھا اور اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہنایا ہے۔ باب ومن سورة سأل سائل، سورہ معارج۔ عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي في قوله كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه۔ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين۔ جی حضرت ابو سعید اس آیت یوم تکون السماء کالمہل یعنی جس دن آسمان مہل کی طرح ہو جائے گا کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مہل سے مراد تیل کی تلچھٹ ہے، پھر جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر جائے گی، سقطت فروۃ وجہی فی، منہ کی کھال اس میں گر جائے گی۔ باب ومن سورۃ الجن، باب ومن سورۃ الجن۔ عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله على الجن ولا رآهم، انطلق رسول الله في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا شهب، فقالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا من حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء، فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن۔
وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاة ويسجدون بسجود قال تعجبوا من طواعية أصحابه له قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نہ جنوں کو دیکھا نہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی. رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ عکاظ کے بازار جانے کے لیے نکلے تو شیاطین اور وحی کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا اور ان پر شعلے برسنے لگے وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ اور شعلے بازی ان پر ہونے لگی. اس پر شیاطین اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم سے آسمان کی خبریں روک دی گئیں اور شعلے برسائے جا رہی ہیں. وہ کہنے لگے یہ کسی نئے حکم کی وجہ سے ہے، لہذا تم لوگ مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سے خبریں روک دی گئیں. وہ نکلے تو جو لوگ تہامہ کی طرف جا رہے تھے وہ رسول اللہ کے پاس نخلا کے مقام پر پہنچے. آپ عکاظ کے بازار کی طرف جا رہے تھے کہ اس جگہ فجر کی نماز پڑھنے لگے. جب جنہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی چیز ہے جو تم لوگوں تک خبریں پہنچنے سے روک رہی ہے. یہی چیز ہے جو تم تک خبر پہنچنے سے روک رہی ہے. پھر وہ واپس اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے اے قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. ہم اس پر ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اس موقع پر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست بتاتا ہے. ہم تو اس پر ایمان لائے اور اپنے رب کے کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں کا قول ہی نازل کر دیا. پھر اسی سند سے ابن عباس ہی سے منقول ہے کہ یہ بھی جنوں کا ہی قول ہے وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب رسول اللہ نماز پڑھنے لگے تو صحابہ بھی پڑھنے لگے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو صحابہ بھی سجدہ کرتے اور جب آپ رکوع کرتے تو صحابہ بھی کرتے. تو ان لوگوں کو صحابہ کی اطاعت پر تعجب ہوا اور اپنی قوم سے یہ کہنے لگے لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا یعنی جب خدا کا خاص بندہ یدعوہ لما قام عبد اللہ یدعوہ جب خدا کا خاص بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے کادو یکونون علیہ لبدا تو یہ لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے لگتے ہیں یعنی ایک دم اس کے ساتھ اکٹھے ہو کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. هذا حديث حسن صحيح. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9 فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوه فيكون باطل. فلما بعث رسول الله منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال له إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة فلقوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن آسمان کی طرف چڑھا کرتے تھے تاکہ وحی کی باتیں سن سکیں چنانچہ ایک کلمہ سن کر 9 باتیں پڑھا دیتے زادوا فیہا 9 تاکہ وحی کی باتیں سن سکیں چنانچہ فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا لہذا جو بات سنی ہوتی وہ تو سچ ثابت ہو جاتی جو زیادہ کرتے جھوٹی ہو جاتی. پھر جب رسول اللہ مبعوث ہوئے تو ان کی بیٹھک چھن گئی. انہوں نے ابلیس سے اس کا تذکرہ کیا اس سے پہلے انہیں تاروں سے بھی نہیں مارا جاتا تھا. لم تکن النجوم یرمى بها قبل ذلك تار اور ستارے بھی ان کو نہیں مارے جاتے تھے. ابلیس کہنے لگا یہ کسی نئے حادثے کی وجہ سے ہوا ہے جو زمین پر وقوع پذیر ہوا ہے. فبعث جنوده فوجدوا رسول اللہ قائما يصلي بين جبلين چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو بھیجا. انہوں نے رسول اللہ کو شاید مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے پایا.
چنانچہ واپس آئے اور اس سے ملاقات کر کے بتایا، وہ کہنے لگا یہی نیا واقعہ ہے جو زمین پر واقعہ ہوا ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔